قرآن مجید کہتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہدی للناس وبینات من الہدی۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے۔ یہ جو گائیڈنس ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہدایت، جس کو انگلش میں ہم گائیڈنس کہتے ہیں، اردو میں رہنمائی کہتے ہیں، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رہنمائی صرف قرآن کے پاس ہے، قرآن کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو عجیب سی بات ہے بھائی، گائیڈنس کیوں نہیں ہے؟ ہم گائیڈنس اپنے ماں باپ سے لیتے ہیں۔ جی، اب میں گائیڈنس ان سے لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا؟ تو ہم تو زندگی کے بہت سارے شعبوں میں مختلف قسم کے لوگوں سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس۔ تو عجیب سی بات ہوئی، سمجھ میں آنے والی بات تو بظاہر نہ ہوئی ہے۔ بظاہر میں نے سوچ سمجھ کے لگایا، اس لیے کہ اگر بظاہر کے بغیر کہہ دیتا کہ سمجھ میں آنے والی بات نہ ہوئی تو کلپ چل جاتا اور گستاخی اور توہین قرآن کا کیس چل کے پھانسی ہو جاتی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو غلط معلوم ہو رہا ہے؟ تو یہ پاکستان میں اس وقت مذہب کا یہ حصہ رہ گیا ہمارے سامنے، سمجھ رہے ہیں؟ مذہب اس چیز کا نام ہے اڑا دو پھوڑ دو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو۔ سنا ہوگا نا آپ نے، کوئی حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، اصل میں یوں تھا۔ میری عادت ہے چٹکلوں کی، وہ باز نہیں آتا۔ محبوبہ نے کہا تھا پرانے زمانے میں کہ بھئی میرے حسن کی وجہ سے یہ مجھ پہ عاشق ہوا ہے تو سزا مجھے ملنی چاہیے، اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو؟ بھئی یہ ایپو ختم کریں، جیسے نارمل آواز ہے نا وہی رکھیں۔ حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ کراچی کے حالات سے یہ شاعر نے چینج کیا ہے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ اڑا دو سالے۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ خیر، تو بھئی ہم تو مختلف زندگی کے شعبوں میں ہدایت ہم لیتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہے کہ ہدایت اور گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، بظاہر قرآن میں تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں۔ آپ کا گلا خراب ہو، قرآن سے گائیڈنس ملے گی کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ جواب، اگر آپ ابھی تو ٹھیک ہے نا، گلا خراب تو نہیں ہے، تو جواب دینے مجھے بھائی سب کا گلا خراب ہے تو جواب نہ دیں، اگر گلا صحیح ہے تو جواب دینے۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے گلا کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں۔ اگر قرآن سے پتہ چلتا ہوتا گلا کیسے ٹھیک ہوتا ہے تو میڈیکل کالجز میں قرآن پڑھایا جاتا۔ کیا خیال ہے؟ ENT اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہاں گئے وہ کھڑے ہوئے، کہاں چلے گئے؟ تو آپ کے کڈنی میں کوئی مسئلہ ہے، کڈنی کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے، ہم نے یہ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے قرآن سے؟ نہیں ملتی۔ اگر ملتی تو گورا اپنی یونیورسٹیوں میں کیا پڑھاتا؟ قرآن پڑھاتا۔ پیسے آپ نے کیسے کمانے ہیں، یہ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے قرآن سے؟ نہیں مل رہی بھائی ہمیں۔ اس کے لیے آپ کو تاجروں کے پاس اپنے بچوں کو بٹھاتے ہو، کبھی بھی بزنس سیکھنے کے لیے بچوں کو قاریوں کے پاس نہیں بٹھایا جاتا، مولاناؤں کے پاس بھی نہیں بٹھایا جاتا۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب بزنس کا طریقہ بتا دیں، تو میں کہتا ہوں بھائی میں کوئی طریقہ بتا دیتا تو میں خود نہیں کر لیتا؟ ہم تو خود دوسروں پہ اعتماد کرتے ہیں بزنس کے معاملے میں۔ ہاں یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے نہیں پتہ چل رہا بھائی، پیٹ خراب ہو جائے تو یہ گائیڈنس ہمیں نہیں مل رہی، سر میں درد ہو تو یہ گائیڈنس ہمیں نہیں مل رہی، بائک چلانے کا طریقہ نہیں مل رہا، گاڑی خراب ہو جائے تو انجن ٹھیک کرنے، تو قرآن کہہ رہا ہے گائیڈنس کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس ہے۔ تو عجیب سی بات لگ رہی ہے یہ۔ دیکھیں گائیڈنس دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت یا گائیڈنس جسے ہم کہتے ہیں، جو ہماری زندگی کے سب سے امپورٹنٹ سوالات ہیں نا، جو ہمیشہ سے انسان حل کرنے میں لگا ہوا ہے، اس سوال کا جواب قرآن کہتا ہے میرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھیں جب بھی ہم بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، دماغ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، ایک سوال ہمیں بار بار کلک کرتا ہے لیکن ہم اس کو کچل دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑا یار اس بحث میں نہیں پڑو۔ وہ سوال یہ کہ ہم کیوں ہیں، یہ سب کیوں سجایا گیا، یہ گلشن، یہ انسان کو کیوں بنایا گیا، یہ کائنات کو کیوں ڈیزائن کیا گیا، یہ کیوں زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، پھر سورج کہیں اور زمین کو لے کے گھوم رہا ہے، پھر یہ درخت، یہ پودے، یہ تتلیاں، یہ شیر، یہ چیتے، یہ لومڑیاں، یہ ظلم، یہ عدل، یہ رحم، یہ سخت دلی، سب چیزیں دنیا میں مکس چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں؟ یہ سب ہے کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے، جسے ہم سائیڈ پہ رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سائیڈ پہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ لائف کو انجوائے پوری طریقے سے انسان جب ہی کر سکتا ہے جب اس سوال میں پڑنے کی
ٹینشن نہ لے. اگر آپ اس سوال کے جواب میں پڑھنے کی ٹینشن لیں گے تو بہت ساری پیچیدگیاں پھر زندگی میں کھڑی ہو جائیں گی کہ ہم کیوں ہیں. یہ سوال جو ہے نا، میں آسان سے مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کسی کمپنی نے پروجیکٹ دے کے امریکہ بھیجا بزنس کلاس میں، اس میں کچھ ڈاکٹرز بھی تھے، کچھ انجینئرز تھے. وہاں ایک بلڈنگ بنانی تھی. ڈاکٹروں کا کام یہ تھا کہ یہاں جو بیمار ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک کرنا ہے آپ نے ان کو. جو سول انجینئر تھے میپ بنانا ہے، کچھ دوسرے انجینئر تھے انہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پورا پروجیکٹ دے کے پوری تیاری کر کے اور پیسے ویسے بھی آپ کی پینٹ میں ڈال دیے کہ وہاں کھاؤ پیو کوئی ٹینشن نہ ہو. کام آپ کا کیا ہوگا؟ یہ پروجیکٹ ہمیں 1 سال میں کمپلیٹ کرنا ہے. اب آپ گئے امریکہ گئے تو ایک الگ دنیا نظر آئی. وہاں نائٹ کلب بھی، وہاں شراب. یہاں پھر بھی انسان چھپ چھپا کے جا رہا ہوتا ہے. میں افریقہ میں نے نائٹ کلب دیکھے تو میں نے کہا ان سے تو ہمارے چائے کے ہوٹل اچھے ہیں. غریب ملکوں میں بھی نائٹ کلب بنائے ہوئے ان لوگوں نے. ان غیر مسلموں میں تو نائٹ کلب لازمی ہے لیکن غریبوں والے نائٹ کلب ہیں. تو جہاں اسلام نہیں ہوگا تو نائٹ کلب زندگی کا حصہ، شراب کباب، کیونکہ پھر لائف کا مقصد انجوائمنٹ کے بغیر کچھ بچتا نہیں ہے. تو اب آپ وہاں گئے، آپ نے ایک عجیب دنیا دیکھی. یار یہ تو علی رنگینی ہے، یہاں تو شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، عیاشی بھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں، ابا پیسے دے کے بیچتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ لینا، اپنے سیمسٹر کی فیس میں دے چکا ہوں. بچہ وہاں جا کے عیاشیوں، کئی بچے ہم نے دیکھے ہیں بگڑے، وہاں جا کے ابا نے پڑھائی کے لیے بھیجا، وہ پڑھائی کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگ گئے. اب جب ان کو کوئی بار بار یاد دلائے گا کہ بیٹا تم یہاں آئے نہیں ہو، تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے، کتنے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا ہے، ورنہ پاکستان میں لوگ ترس رہے ہیں باہر بھاگنے کے لیے، تمہیں کمپنی نے بھیجا تو تم سوچتے نہیں ہو کہ تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے. اب مجھے بات بتائیے، عیاشی کس میں، سوچنے میں ہے یا نہ سوچنے میں؟ نہ سوچنے میں مزے آتا ہے. چھوڑا یار، دیکھیں گے دیکھا جائے. سوچنے میں تو ٹینشن ہے، کیوں بھیجا، مقصد کیا تھا، باؤنڈ جاؤ گیا. انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ خواہشات کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو عقل کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں. ہم جب سے بالغ ہوتے ہیں نا، ہماری عقل اور دل کی خواہشات، ان کا ہمیشہ جھگڑا اور پھڈا ہی رہتا ہے. عقل کیا کہتا ہے؟ روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام. تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا. اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا، یہی تراویح ہے اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں. تو اس لیے، اور یہ سنت موقدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے. تو سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے. ہاں مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں، جماعت سے سنت موقدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں. تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں. مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے. اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے. تو لیکن بہرحال سنت موقدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ. جماعت سے پڑھنا سنت موقدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں. اور سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں. تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں. لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں. یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی. تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے. تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا. تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قطر ادر کہ یہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں. کیونکہ شاعر نے کہا تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی. تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم. تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا. اور یہ
عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا. لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا میرا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہے, کسی نے بتایا کہ یہ شیطانی حرکت ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے تو اس سے نجات کیسے ملے گی؟ جس نے بتایا ہے اس نے شیطانی حرکت کی ہے. باقی حمل کا بار بار ضائع ہونا یہ تو خواتین میں نارمل ہے, کوئی بیماری ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے گائنی کی ڈاکٹرز ہیں, بڑی ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں. تو یا کوئی ماہر حکیم ہو, طبیبہ ہو, ماہر ہو. حکیموں میں 2 نمبر بہت ہوتے ہیں, تو اس لیے 1 نمبر حکیم کو تلاش کریں. کوئی ماہر ہو تو اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پرانا مرض ہے یہ, تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. نو شہر و فیروز پاکستان سے, اگر قرآن پاک یاد ہو اور ایام حیض میں زبانی پڑھا جائے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں, حیض میں قرآن نہیں پڑھ سکتے, اس پہ میں مدلل کے لیے ریکارڈ کروا چکا ہوں. سیف الدین ضیاء دہلی سے, میرے امتحان شروع ہونے والے ہیں جس کا ٹائم 12:30 ہے, تو میں ظہر کی نماز کس وقت ادا کروں گا؟ بھائی مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں ظہر کے ٹائم شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے. تو امتحان اگر 12:30 پہ شروع ہو رہا ہے اور ظہر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے تو پہلے پڑھ لیں ظہر کی نماز. اور اگر ظہر کا وقت 12:30 تک شروع نہیں ہوتا تو پھر امتحان ختم ہونے کے بعد اگر ظہر کا وقت قائم رہتا ہے تو پڑھ لیں, امتحان ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں جتنی دیر بیٹھوں گا ظہر کا پورا وقت ختم ہو چکا ہوگا, نقشے میں دیکھ لیں, میپ میں, یعنی جو جدول ہوتا ہے نا جس میں نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو امتحان کے دوران نماز پڑھنی پڑے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بہانے سے چلے جائیں, واش روم چلے جائیں یا کہیں بھی وضو کر لیں اور پھر جا کے جلدی سے 4 فرض پڑھ لیں. آپ سنتیں ایسی مجبوری میں چھوڑ دیں آپ, لیکن فرض نماز کسی قیمت پہ قضا نہیں ہو سکتی, خوب سمجھ لیں. عائشہ اختر راجستھان انڈیا سے, ہمارے ہاں 2 باتیں بڑی عام ہیں. ایک یہ کہ حشر میں ایک سوال ہوگا جس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا پیر کون ہے, اگر اس کا جواب نہیں دے پائے تو جہنم میں جائیں گے. دوسری یہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, اس لیے پیر بنانا بہت ضروری ہے. تو مہربانی کر کے بتائیں کیا یہ باتیں درست ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو بالکل ہی کالعدم ہے کہ حشر میں سوال ہوگا آپ کا پیر کون ہے. نہ پیر کا سوال ہوگا نہ منگل کا سوال ہوگا, ذہن میں رکھیں. باقی یہ کہ جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, یہ کسی حد تک درست بھی ہے کسی حد تک غلط بھی ہے. درست اس سینس میں ہے کہ عام طور پر جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا اور آپ صاحب علم کو اپنا رہبر بھی نہیں بناتے تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں, پھر گمراہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں, غلط قسم کے اسکالرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں آپ. تو صحیح علماء جو صحیح علم رکھتے ہیں ان کو پیر و مرشد بنائیں آپ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ قرآن میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو, ان سے رابطہ کرو. تو اس سینس میں علماء پیر و مرشد ہوتے ہیں. تو آپ جس کو بہتر سمجھیں کہ یہ اس کے پاس تقویٰ زیادہ علم زیادہ ہے تو اس کو اپنا بڑا بنا لیں, لیکن وہ خود سنت کا متبع ہو, خود توحید پرست ہو, بدعتی نہ ہو, شہوت پرست نہ ہو, حب دنیا کا مریض نہ ہو. تو یہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ بے لگام اونٹ جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. تو اس کا رزلٹ دیکھیں نا آپ, جو علماء کو فالو نہیں کرتے پھر کدھر جاتے ہیں. اور غلط مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ پیر بنانا گویا فرض ہے, تو بھائی فرض نہیں ہے, اصل ہے قرآن و سنت پہ چلنا. تو علماء کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ آپ چل لیں, بے شک کسی کو پیر و مرشد نہ بھی بنائے, تو جو اصل ہے شریعت کو فوکس کرنا ہے. تو اگر کوئی پیر بنائے بغیر بھی شریعت پہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پیر شیطان ہے. ہاں چلے وہ علماء کی نگرانی میں ہی, تو عملی طور پر علماء ہی کو پیر بنائے گا وہ, لیکن زبان سے نہیں کہے گا کہ میرے پیر ہیں وہ. محمد حارث انگلینڈ سے, یہاں 90% مرغی کے انڈوں میں سرخ اسپاٹس ہوتے ہیں. معلوم ہوا ہے کہ مرغی کی فارم میں چہل قدمی کی وجہ سے یا دیگر کسی وجہ سے کوئی نس ڈیمیج ہو جاتی ہے, رہنمائی فرمائیے. دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ سرخ اسپاٹس کیوں ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں اگر انڈا وہ اتنا خراب ہو جائے, ٹائم گزرنے کی وجہ سے اس میں سرخ اسپاٹ پیدا ہو جائے, تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ سڑنے لگتا ہے, وہ خبائث میں داخل ہو جاتا ہے. تو اب یہ آپ کو پولٹری فارم والے ہی بتائیں گے کہ سرخ اسپاٹ کس چیز کا ہے, بلڈ کا ہے پھر تو غلط ہے, بلڈ کا اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ, کیا بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ رہنمائی فرمائے. بریلویوں کی مسجد میں اذان دینا کیسا ہے؟ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں بریلویوں کی مسجد میں وہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں. پھر مجھے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اذان پڑھیں, تو میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھی جاتی. تو کیا میں نے ٹھیک کیا؟ رہنمائی فرمایا اذان تو بھائی کسی بھی مسجد میں دی جا سکتی ہے. باقی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں, تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے. جو بھی توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, اور جو بھی مشرک ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو. تو
اب شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو چاہے وہ دیوبندی کرے چاہے اہل حدیث کرے، بعض دیوبندی بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایسے ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ شرکی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، ایسے پیر و مرشد جاہل ہیں، دیوبندیوں میں بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی ہیں، لیکن ان کے یہ عقیدے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم جہاں سے آپ کو پکاریں آپ ہماری جواب کا جواب دیتے ہیں اور ہماری پکار پہ لبیک کہتے ہیں، اس طرح کے ان کے بھی عقیدے ہیں۔ بریلویوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور شاید اہل حدیث میں بھی ہوں ایسے، لیکن میرا خیال ہے اہل حدیث میں ذرا مشکل ہی ہے اس طرح کے لوگ، لیکن جاہل پیر جہاں بھی ہوں گے، تو کیونکہ اہل حدیثوں میں تصوف نہیں ہے تو ان میں یہ چیزیں ذرا کم ہیں، لیکن دیوبندیوں میں بھی کم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ بعض دیوبندی ہم نے پیروں میں دیکھے ہیں جاہل قسم کے، تو وہ اصل میں دیوبندی ہے ہی نہیں، لیکن لیبل ان کے ساتھ دیوبندیوں کا لگا ہوا ہے۔ اور بریلویوں میں بھی جو مستند ان کے علماء ہیں وہ اس شرک کی نفی کرتے ہیں، لیکن جو بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں وہ یا رسول اللہ مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں جسم کے ساتھ، تو یہ شرک ہے۔ تو ایسا کوئی بھی امام ہوگا اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو شرکی عقیدہ رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ عبداللہ آفریدی یو کے سے، یہاں پر ایک مسجد میں بریلوی لوگ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد بھی کچھ پڑھتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی میں نے بتایا ہے کہ بات دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور جس کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کا وہ منکر نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے اہل حدیث ہو۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میرا ایک لڑکی سے نکاح ہوا تھا جس کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ کر رہا ہوں۔ عجیب آدمی ہے بھائی، جب سے یہ نکاح ہوا ہے اس وقت سے اب تک بے سکون ہوں، میری صحت بھی بہت خراب ہے، جب بھی اس سے بات کرتا ہوں تو اور بھی بے سکونی ہو جاتی ہے، نفرت ہوتی جا رہی ہے، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا، میرے حالات بہت خراب ہیں، دل جیسے بجھ سا گیا ہے، میرے حالات کی وجہ سے میرے والدین پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ ایک اور شادی کر لیں میرے بھائی، اس بیچاری کو آپ چھوڑیں گے تو آج کل پتہ ہے طلاق کے بعد لڑکیوں کا ہوتا کیا ہے۔ اور دوسری بات آپ کی غلطی ہے، آپ کو دیکھ بھال کے شادی کرنی چاہیے تھی، اگر آپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی تو آپ اڑ جاتے، آپ نے دوسرے کی زندگی کو اپنی ماں باپ کی بھینٹ کیوں چڑھا دیا بھائی؟ لڑکا کہتا ہے میرے ماں باپ کا دباؤ تھا، بھائی صاحب آپ جو ہے نا ماں باپ کے کہنے میں آ کے آپ کسی لڑکی کی زندگی آپ برباد کر رہے ہو، تو آپ کو اگر نہیں کرنی تھی آپ کہہ دیتے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، میں کسی صورت میں قبول نہیں کروں گا، دیکھا ہی ہوگا نا آپ نے یا بغیر دیکھے کر لیا آپ نے۔ تو اب اگر آپ نے اس کو دھوکہ دیا اور اس بیچاری کو جو ہے نا ماں باپ کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کر لی، تو اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تو اس صورت میں ہم کبھی بھی طلاق کا مشورہ نہیں دیتے، لڑکیوں کے ساتھ حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں طلاق کے بعد۔ تو آپ کے پاس اللہ نے ایک آپشن دیا، 3 مزید شادیاں کریں آپ، اور میں انشاءاللہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جب آپ ایک اور شادی کریں گے تو اس پہلی بیوی سے بھی آپ کو محبت ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی ایک ڈیزائرز ہیں جو جسمانی ڈیزائرز ہیں، وہ جب دوسری بیوی سے پوری ہوں گی تو اس کو آپ اس طور پر قبول ذہن کر لے گا کہ بھئی چلو میرے نکاح میں یہ پہلی عورت ہے جو میرے نکاح میں آئی ہے۔ انسان کو پہلی بیوی سے اس بیس پہ بھی محبت ہوتی ہے کہ میں جب کما رہا تھا تو پہلی عورت میری زندگی میں آئی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا لوگوں کی بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے پھر بھی لوگ محبت کر رہے ہوتے ہیں، کیوں بھائی؟ یہ میری جو ہے نا زندگی میری اس کے ساتھ گزری ہے۔ تو میں مشورہ آپ کو نہیں دوں گا۔ باقی شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ مرد جب طلاق دینا چاہے کسی معقول وجہ سے وہ طلاق دے سکتا ہے، بشرطے کہ طہر میں پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے، ہم بستری کیے بغیر، وہ جو طلاق کا سنت طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے طلاق دیں گے، طلاق ہو تو جائے گی، لیکن بہرحال شریعت نے اس کو ناپسند کیا، اب غض الحلال، حلال ہونے کے باوجود ناپسند کیا۔ تو حلال ہے آپ کے لیے ایسی لڑکی کو ڈیورس دینا، لیکن بہرحال ناپسندیدہ کام ہے، تو ناپسندیدہ کام کے کبھی بھی مشورے نہیں دیے جا سکتے، اور خاص طور پر اپنی بہن بیٹیاں جو آپ کی بیٹیاں بعد میں ہوں گی ان کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ طلاق کے بعد بیچاری لڑکیوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ان کو اتنا زیادہ بوجھ دل پہ نہ لیں، ایک اور شادی کریں اور اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ اس کی محبت بھی انشاءاللہ ڈال دے گا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، رمضان میں نفلی عبادت کرنا افضل ہے؟ نفلی عبادت کہاں کرنا افضل ہے؟ گھر میں کرنی چاہیے یا مسجد میں؟ تمام تر نفلی عبادتیں گھر میں کرنا ہی افضل ہیں، ہاں مسجد میں بھی کی جا سکتی ہیں، بعض دفعہ گھر میں دل نہیں لگ رہا ہوتا تو مسجد میں کر لیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے گھر میں ہے۔ البتہ اشراق کی جو نماز ہے نا، اس میں جو حدیث میں آتا ہے کہ فجر پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں، تسبیح کریں، اور سورج جب طلوع ہو جائے اچھی طرح سے تو پھر 2 رکعت پڑھ لیں، تو وہ مسجد میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔
لیکن نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں بھی کر لیں، بھلے گھر میں نہیں تو مسجد میں ہی کر لیں، اس چکر میں چھوڑیں نہیں۔ انڈیا سے اچھا سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے تبلیغی جماعت میں جانے کے بارے میں کیا حکم ہے، رہنمائی فرمائیں۔ ایک ہی راستہ خواتین کے لیے ڈھنگ کا رہ گیا ہے، جہاں وہ پردہ سیکھتی ہیں، جہاں وہ حیا سیکھتی ہیں، اس کے بارے میں بھی حکم پوچھ رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں یہ حکم میں اپنی بیویوں کو لے جایا کرو تبلیغ میں، میرے بھائی بہت فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو تبلیغ میں لے کر گئے ان کے گھروں میں معمولات زندہ ہو گئے ہیں، تسبیحات تلاوت کی پابندی ہو گئی ہے، تو لے جایا کریں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی نے بینک میں 1,00,000 روپے جمع کیے اور ان پیسوں پر بینک نے اس شخص کو بیاج یعنی سود دیا، ان بیاج کے پیسوں کا وہ شخص کیا کرے گا، اس کی وضاحت کریں۔ غلط کام کیا اس نے بینک میں، کیوں سودی بینک میں رکھے؟ بہرحال اب رکھ لیے تو جو سود ملا ہے اس کو لے لے اور ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے۔ عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بہن بھائی ہیں اور 2 بھائی اور 4 بہنیں، الحمدللہ میری ماں اور باپ ٹھیک ہیں اور میرے ساتھ رہ رہے ہیں۔ میرے والد کے پاس 3 جائیدادیں تھیں جن میں انہوں نے میری بہنوں کی شادیوں کے لیے 2 جائیدادیں بیچی تھیں اور ان کی شادی میں انہوں نے انہیں سونا اور پیسہ اور دیگر گھریلو ضروریات جیسی قیمتی چیزیں دے دی تھیں، اور میرے والد نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے آپ کی خاطر کروڑوں کی 2 جائیدادیں بیچی ہیں، آپ کو پیسے اور سونا دیا ہے اور آپ کی شادیاں اچھے طریقے سے کی، باقی جائیداد ان 2 بیٹوں کی ہوگی جو میں اور میرا بھائی ہیں، اور وہ بھی اس وقت اس پر راضی ہو گئے تھے۔ اب اتنے سال گزر چکے کہ میری بہنیں اس پراپرٹی میں حصہ مانگ رہی ہیں جو میری اور میرے بڑے بھائی کی ہے۔ میرے والد اور والدہ اب بھی ایک ہی فیصلے پر ہیں کہ باقی ماندہ جائیداد مجھے اور میرے بھائی کو تقسیم کر دیں۔ الحمدللہ ہماری بہنوں کی اچھی جائیدادیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس جائیداد میں حصہ کا مطالبہ کر رہی ہیں جو میرے والد نے میرے اور میرے بھائی کے لیے رکھی ہے۔ جو رقم اور سونا میرے والد میری بہنوں کو ان کی شادی میں میرے والد نے دیا تھا وہ اس حصے کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہے، وہ جو جائیدادیں مانگ رہی ہیں۔ میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں یہ جائیداد اپنے والد اور والدہ سے لے سکتا ہوں؟ کیا اسلام میں اس جائیداد کو قبول کرنا قانونی ہوگا؟ براہ کرم مجھے مشورہ دیں، مسئلہ بتائیں۔ دیکھو ابھی آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو اس میں نہ بہنوں کا حق ہے نہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ کے ابا نے جب کروڑوں کی جائیدادیں یا کروڑوں روپے بیٹیوں کو دے دیے تو اب ابا کو چاہیے کہ اتنا ہی پیسے بیٹوں کو بھی دیں۔ یہ کہنا کہ جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے یہ غلط ہے، کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد جتنا ابا کا مال ہوگا دوبارہ سے اس میں پوری وراثت تقسیم ہوگی اور بہنوں کو بھی پورا حصہ ملے گا۔ تو اب اس کا یہی حل ہے کہ ابا چونکہ ابھی زندہ ہے تو زندگی میں یہ کام کر لیں کہ جب بہنوں کو دے دیا ہے تو پھر بیٹوں کو بھی ان کا حصہ زندگی میں دے کے ہینڈ اوور کر دیں۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے، نہ، ابا کا انتقال ہوگا تو مرنے کے بعد دوبارہ بیٹیوں کا حصہ ملے گا، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد اس کا حق ثابت ہوتا ہے، تو جو حق ثابت ابھی ہوا ہی نہیں ابا وہ اس سے دستبردار کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے ابھی سے ابا بیٹوں کو دے کے ہینڈ اوور کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو اس جائیداد میں بیٹیوں کا پورا حصہ ہوگا۔ وحید احمد ضلع مستونگ بلوچستان سے مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا خرگوش حلال ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے، غلط کہتے ہیں بھائی، خرگوش حلال ہے، اس کی حلت حدیث سے ثابت ہے۔ خرگوش اصل میں شاید حرام اس لیے کہتے ہیں، خر کہتے ہیں گدھے کو عربی میں اور گوش کان کو کہتے ہیں، تو گدھے جیسے اس کے کان ہوتے ہیں نا، تو شاید اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گدھے کے حکم میں ہے، تو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ گدھے جیسا کان ہے، خالی ہے، خود گدھا نہیں ہے یہ، تو کان نہ کھائیں آپ، باقی باڈی کھا لیں آپ۔ باقی خرگوش حلال ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے، کھا سکتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے فرض نماز میں پڑھے جانے والے نفل کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے نوافل فرض نماز کے بعد، یا کبھی بھی جب نفل پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ڈبل ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں آدھا ثواب ہے۔ عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بھائی بہن ہیں، 2 بھائی اور 4 بہنیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ شہباز احمد بہار انڈیا سے، کیا بنا توبہ کے قضا نماز ہو جائے گی؟ کافی بار میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہوں، پھر جب وقت ملتا ہے تو اس کی قضا پڑھ لیتا ہوں، جبکہ میں توبہ نہیں کرتا اور دل میں نیت بھی نہیں ہوتی کہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا، تو کیا ایسے میں میری نماز ہو جائے گی؟ قضا کرنا نماز کا سب سے بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، تو یہ ہلکی بات نہیں ہے جو آپ نے لکھ دی کہ میں نماز قضا کر دیتا ہوں۔ بھائی آپ نماز اللہ نہ کرے قضا ہو جائے، سچی توبہ بھی کریں اور پھر اپنے اوپر کوئی سزا بھی رکھیں، کوئی کفارہ دیں، جرمانہ دیں اپنے اوپر، تاکہ نماز قضا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کھانا چھوڑ دیں ایک ٹائم کا جب جو نماز آپ سے چھوٹتی ہے، تو توبہ کرنے سے باقی یہ کہ گناہ معاف ہوتا ہے اور آئندہ آپ دوبارہ سے پھر عزم کریں نماز پڑھنے کا، لیکن یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔
پاکستان سے نے پوچھا اگر ایک ہی کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہو اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، یعنی کوئی تصویر یا ویڈیو ہی دیکھ رہا ہو اور موبائل کی پچھلی سائڈ نماز پڑھنے والے کی طرف ہو، تو کیا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ پتہ نہیں کیا پوچھا ہے. ایک کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، ہاں تو نماز آپ کی ہو جائے گی. وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا. پاکستان سے پوچھا کیا صدقے کے پیسوں کو سر کے اوپر سے وار کر دینا جائز ہے؟ ہمارے ہاں نئی دلہن جب گھر آتی ہے تو صدقے کے پیسوں کو یا مرغی کو اس کے اوپر سے وارا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جہالت والی بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک یوٹیوب پہ میں نے کلپ بھی دیکھا تھا، مرغی کو اوپر سے گزارا، اس نے بیٹ کر دی. تو اور پھر مرغیاں ذبح کر کے صدقہ کرنا یہ بھی عجیب سی چیز ہے. لوگ سمجھتے ہیں خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں. تو جس غریب کو دینا ہے تو مرغی کی قیمت ہی دے دو اس کو، آپ وہ جو چاہے گا خرید لے گا. تو یہ دلہن کے اوپر سے نہیں گھمائیں، بس ویسی صدقہ کر دیں اور پیسے صدقہ کیا کریں، مرغیاں نہ گھمایا کریں. مسیح الرحمان حیدرآباد انڈیا سے. سعودیہ میں رہتا ہوں، فیملی کے ساتھ اس سال حج کرنے کا ارادہ ہے، مگر میرے والدین جو کہ انڈیا میں رہتے ہیں انہوں نے اب تک حج نہیں کیا. کیا والدین کو حج کرائے بغیر میں اپنی بیوی کو حج پر لے جا سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ پہلے حج کر لیں. اگر ماں باپ پہ حج فرض تھا تو پھر ان کو کرا دیں آپ، لیکن اگر ان پہ حج فرض نہیں ہے، آپ پہ ہے، تو پھر آپ پہلے کر لیں، ماں باپ کو پھر بعد میں کرا دیے گا. آبادی ہے تقریباً 24 کروڑ ہے نا، آبادی تقریباً 24، اسپیس اتنی ہے، آبادی 24 کروڑ ہے. بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، بڑے سمجھدار، لیکن فیملی پلاننگ والوں نے نا سبھی کو دماغ کی چولیں ہلا دی ہیں، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ سبھی ہل گئے ہیں اس میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اسپیس اتنی ہے اور آبادی 24 کروڑ، اور آسٹریلیا کے قریب ایک ملک ہے، کون سا ملک ہے یار آسٹریلیا کے قریب، بڑا زبردست ملک ہے، نیوزی لینڈ. ہاں، نیوزی لینڈ کی آبادی 2 کروڑ ہے اور اسپیس اتنی ہے جتنی پاکستان، یعنی اسپیس اتنی ہے اور آبادی صرف 2 کروڑ، اور ہمارے یہاں اسپیس نیوزی لینڈ جتنی اور آبادی 24 کروڑ. ہو کتنی آبادی ہو گئی. کبھی بھی کسی چیز کو اس طرح سے کمپیئر نہیں کیا جاتا، سمجھ رہے ہو؟ یہ ایسے جیسے 1000 کلومیٹر کی اسپیس ہو، 1000 کلومیٹر کی اسپیس ہو اور اس میں 100 بندے رہ رہے ہوں، اور آپ کہیں 1000 کلومیٹر کی اسپیس میں 100 بندہ رہ رہا ہے، اور وہ صرف 500 کلومیٹر کی اسپیس ہے اس میں 200 بندہ رہ رہا ہے. ابے 500 کلومیٹر میں بھی 200 بندہ بہت کم ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یعنی آپ جس ملک سے کمپیئر کر رہے ہو نا اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے 2-2.5 کروڑ کی آبادی بہت کم ہے، تو 24 کروڑ کی آبادی بھی پاکستان کے لحاظ سے کم ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اسپیس 24 کروڑ کے حساب سے بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اسپیس ہے. تو جب بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے نا کسی کے مقابلے میں نہیں کیا جاتا. اور آسان مثال، کھانے پینے کی مثالیں زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں. دیکھو ایک جگہ 100 آدمیوں کو بلایا اور دیگیں تیار کی ہیں 100 دیگیں 100 بندوں کے لیے بہت ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ایک جگہ بلایا 10 آدمیوں کو، ان کے لیے دیگیں تیار کی 200، یہ بھی بہت ہیں. کیا خیال ہے؟ اب کہہ رہے 10 آدمیوں کے لیے 200 دیگیں ہیں اور یہاں پاکستان میں صرف 100 آدمیوں کے لیے 100 دیگیں ہیں. تو بھائی وہ 10 کے لیے 200 بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن 100 کے لیے بھی 100 بہت زیادہ ہیں. تو 24 کروڑ کی آبادی پاکستان میں کم ہے یا زیادہ اسپیس کے؟ کیونکہ وہ تو اسپیس ہی کر رہے ہیں نا کہ دیکھو رقبہ برابر ہے اور آبادی کئی گنا زیادہ ہے، تو اس سے کیا ہو گیا؟ رقبہ زیادہ برابر ہے، آبادی زیادہ ہے. آپ یہ دیکھو کہ اس رقبے میں آبادی سما سکتی ہے کہ نہیں سما سکتی. یہ کیلکولیشن آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ پاکستان کا رقبہ اتنا ہے، آبادی اتنی ہے، تو فی بندہ اتنا رقبہ آ رہا ہے. آپ جب کیلکولیٹ کرو گے فی بندہ اتنا آ رہا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. ابھی برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کرو گے نا، ملک بھرنے والا نہیں ہے. یہ میں اسپیس کی بات کر رہا ہوں، اسپیس کی. ایک بلوچستان ہی کو دیکھ لو، پورا کنٹری آپ کا پنجاب، کے پی کے، سندھ سمیت پورا کنٹری صرف ایک بلوچستان میں بڑی لگژری لائف گزار سکتا ہے اگر صرف ایک بلوچستان میں اتنی اسپیس ہے. کراچی سے حیدرآباد کبھی سفر کیا ہے آپ نے؟ اسپیس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو. کوئی آلو پیاز ٹماٹر کی لہلاتی فصلیں نظر نہیں آئیں گی یہاں پہ آپ کو. اسپیس ہی اسپیس ہے. پھر آپ ٹھٹھا کی طرف جاؤ، اسپیس ہی اسپیس. آپ ٹنڈو اللہ یار جاؤ، اسپیس ہی اسپیس. اتنی اسپیس ہے کہ پاگل ہو جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لیکن یہ فیملی پلاننگ والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جب اسپیس کی بات میں مار کھاتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں خالی اسپیس تھوڑی چاہیے، وسائل بھی تو چاہیے. فوراً کیا کہیں گے یہ بھائی جب وہ آ گئے دولہا، ابے دولہا کو ہم اسپیس کے چکر میں کیوں بیڑا غرق کریں، پہلے ان کا نکاح پڑھا دیں. جہاں سے ہم نے بات ختم کی تھی روکی وہیں سے انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا. خالی اسپیس ہمیں نہیں چاہیے، وسائل بھی تو ہوں. کیا خیال ہے؟ زرعی زمینیں وہ رہائش گاہوں میں تبدیل ہو رہی ہیں اور آم کے باغات کٹ رہے ہیں، وہاں لوگ
گھر آباد کر رہے ہیں تو یہ تو لوگ ہی لوگ ہوں گے, آم کہاں سے کھاؤ گے, گندم کہاں سے کھاؤ گے, یہ بھی ایک, یہ پلٹا کھاتے ہیں اس طرف جاتے ہیں, میں بھی اس طرف آنے والا ہوں, پہلے آپ کی شادی ہو جائے. کہاں سے آئے ہیں؟ 11 سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی دولہا ہے؟ بس ایک ہی ہے اصل میں. ٹھیک, اور بھائی ایک دولہا اور ہے. دیکھو یہ صرف اسلام کا حسن ہے, اتنی نوجوان ماشاءاللہ نکاح کرتے ہیں, اور ایک ایک دن میں اتنے نکاح ہوتے ہیں. چرچ ترس گئے ہیں عیسائیوں کے چرچ, اور یہ تو وہ نکاح جو مسجد میں ہو رہے ہیں, جو شادی ہالوں میں ہو رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. یورپ امریکہ میں تلاش کرو چراغ لے کے کوئی بندہ شادی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا تمہیں. ہندوستان میں بھی بیڑا غرق ہو گیا, وہ پنڈت کبھی آگ کے گرد گھمایا کرتے تھے, یہ کلچر بھی آہستہ آہستہ ختم. اور 20-30 سال میں تو پنڈت تلاش کر رہا ہوگا کوئی بندہ ملے کوئی شادی کرنے کے لیے. پنڈت جی چرچوں میں بھی ختم. فیملی سسٹم صرف ایک کس کا باقی رہ گیا ہے, دوسرے درجے میں سکھوں کا, پہلے درجے میں کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. تو اس لیے یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حسن ہے. 2 دانت کا بندہ ہوتا ہے شادی کر لیتا ہے, بکرے 2 دانت کے ہوتے ہیں شادی ہو جاتی ہے. ہمارے 38 دانت کے بھی شادی نہیں, عقل داڑھیں نکل کے ٹوٹ چکی ہوتی ہے, پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حسن ہے. الحمدللہ جوان دولہے آ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ان کے چہروں کو دیکھ کے کہ, اور ان کی شادیاں بھی کم وقتوں کی ان لوگوں کی. دیکھو کبھی یوٹیوب پہ ان کی کوئی شادی کی تقریب دیکھو, اتنا بڈھے سے دولہے, دلہنیں بھی بڈھی سی. تو ہمارے یہاں ینگ عمر میں لوگ شادی کرتے ہیں, بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, فیملی بناتے ہیں, لائف کو انجوائے کرتے ہیں. یہی عمر ہے میرے بھائی. بتاؤ کسی پنڈت کو دیکھا اتنے نکاح پڑھاتے ہوئے کبھی ہیں؟ ابھی اس اتوار کو 7 نکاح پڑھائے ہیں ایک ٹائم پہ, ہول سیل کے حساب سے نمٹایا ہے 7 گواہوں, 7 دولہاؤں کو. اس سے پہلے بھی پتہ نہیں 6-7 نکاح تھے جمعے کو, 7-7 8-8 ایک ٹائم پہ نکاح ہو رہے ہوتے ہیں. رائے جاؤ نا تبلیغی اجتماع میں, دیکھا ہے عصر کے بعد دن نکاح 15 20 نکاح ایک ٹائم پہ. تو یہ ہماری مسجدوں میں ہو رہا ہے. کوئی ہوتا ہے چرچوں میں ایسا, کوئی ہوتا ہے مندروں میں. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے. زندہ مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے. تبھی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. باقی حساب ختم ہو رہا ہے حساب کتاب. اور ظاہر ہے جب نکاح مسلمانوں میں ہو رہے ہیں تو نسل بھی کس کی بڑھ رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو اس لیے میں اسلام دشمنوں سے کہتا ہوں تم جتنی اسلام کے خلاف تبلیغ کرو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ایک بندہ 19 پیدا کر رہا ہے یار, تم کیا کرو گے؟ یعنی تم کتنے لوگوں کو غیر مسلم بنا دو گے؟ تم کتنے بھٹو مارو گے؟ ہر گھر سے بھٹو وہ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی والے. میں ملاوی جا رہا تھا, ملاوی میں عیسائی مشنریاں بہت کام کر رہی ہیں. میرا بہت دفعہ سفر ہو چکا ہے ملاوی کا, افریقہ میں کنٹری ہے نا. تو جب بھی جہاز میں جاؤ عیسائی مشنری کے کچھ لوگ ملتے ہیں جو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. کر رہے ہیں, ان کا مذہب ہے, وہ کر رہے ہیں جو ان کے سمجھ میں آتا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں یہ بیچارے اپنی محنت ضائع کر رہے ہیں. یہ بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ محنت برباد کر رہے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کے یہاں شادی بھی دیر سے ہوتی ہے, بچے بھی ایک آدھی ہوتے ہیں. میں صرف ملاوی میں ایک دورہ کر کے آتا ہوں اور اسپیڈ ان کی ڈبل کروا دیتا ہوں. 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, 2-4 میرے بیانات ہوتے ہیں, اور وہ 2-2 3-3 شادیاں کرنا شروع کرتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں. اب عیسائیوں نے 1 سال محنت کر کے فرض کر لو 500 لوگوں کو عیسائی بنا دیا. وہاں مشنریوں نے کروڑوں روپے ان کے خرچ ہوئے وسائل پہ. ہم نے کیا کیا؟ اسپیڈ تیز کروا دی, اور 1 سال میں 5000 بچے زیادہ پیدا ہو گئے. وہ مسلمان ہی پیدا ہوں گے نا, ہمارے بیان تو مسلمان ہی سنتے ہیں. تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ مسلمان ہوگا. جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا بھی بڑا پکا ہے. ہوتا بھی کیا ہے؟ پکا. جو کنورٹ ہوا ہے اس کا کیا بھروسہ ٹرنا منجے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمیں پنجابی, ہمارے حضرت تھے پنجابی نا, مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی, تو کہتے تھے ہمیں بچپن میں پنجابی میں کتاب پڑھائی جاتی تھی سوال جواب کی شکل میں. اس میں تھا کہ جب جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, بیٹھے کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹھا ہی کہتے ہیں. توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا, تو اسے بولو بیٹھا ہے. کھلوتا ہوگا تو کہیں ٹرنا بن جائے. بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے جانا مشکل ہے نا, کھڑا ہوا آدمی تو کہیں بھی چلا جائے. تو جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس کا بہت مضبوط ہوتا ہے وہ, کیونکہ ایک تو اسلام اس نے بچپن سے ہی دیکھا ہے نا, اس کے دل میں جو اسلام کی محبت ہوتی ہے. جو کنورٹ ہوا ہے وہ بعض مضبوط بھی ہوتے ہیں, بعض ڈھیلے بھی ہوتے ہیں. تو اب وہ عیسائی مشنری نے ملاوی میں محنت کی, 1 سال میں 500 لوگوں کو مسیحی بنا دیا, مسیحی مشنریوں نے. اور ہم نے وہاں جا کے کیا کیا؟ اسلام کے مطابق, اسلام کا نہیں حکم ہے نا یہ, بھائی نکاح کرو, نسل بڑھاؤ, اور مسلمان کر بھی رہے اس پہ عمل. ہم نے بھی الحمدللہ مسلمان ہونے کے سلسلے میں اس پر عمل کیا ہے. تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ مسلمان ہوگا. تو میں عیسائی مشنریوں سے کہتا ہوں آپ ٹھیک ہے, آپ کا مذہب کہہ رہا ہے, آپ کو جو سمجھ میں آئے کریں, لیکن حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. وسائل خرچ ہوں گے, اسپیڈ کس کی زیادہ ہے؟ آپ تبلیغ کر رہے ہو, اتنا ٹائم لگے گا, اتنا محنت لگے گی. آپ لوگوں کو نسل بڑھانے کی ترغیب دو,
پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. لیکن وہ ترغیب دے نہیں سکتے. بالفرض وہ ترغیب دیں گے بھی تو ایک بیوی سے دیں گے نا. ان کے مذہب میں 2 شادیاں ہی نہیں ہیں. ایک بیوی سے 19 تو پیدا نہیں ہو سکتے, ورنہ بیوی کا تو بیڑا مر جائے گی وہ. کیا خیال ہے؟ تو آپ کے پاس تو سیکنڈ کا آپشن ہی نہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے سوچ لیا تھا بھائی کہ مسلم امہ کو بڑھانا ہے. تو اسلام نے 1400 سال پہلے بھائی یہ شادی جن کی ہو رہی ہے وہ دوسری کی یہ بھی بات نہ کریں. ابھی نہیں ان کے سامنے نہیں, وہ بھی دلہن کی خوشیوں پہ پانی نہ پھیریں. میں شادی کی مجلسوں میں یہ 2 شادیوں پہ بیان نہیں کرتا, بیچاروں کو خوش ہونے دو نا. تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ ملاوی میں نے ان لوگ سے بولا کہ بھائی تم لوگ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو عیسائی مشنریوں سے. اسپیڈ کس کی زیادہ ہے؟ اسپیڈ ہماری زیادہ ہے. اور میرے دورے پہ پابندی لگاؤ یہاں پر افریقہ, میرے دوروں پر پابندی. وہ مجھے سب سے زیادہ مزہ افریقہ میں آتا ہے. دیسی ماحول ملتا ہے وہاں, بڑا مزہ کا ملک ہے افریقہ. جس کنٹری میں بھی جاؤ بڑا مزہ آتا ہے افریقہ میں. دیسی لوگ ہیں, دیسی ماحول ہے, آرگینک چیزیں ہیں, یوریا کے بغیر. تو خیر, تو اس لیے یہ جو اسپیس اور یہ سب باتیں ہیں نا, یہ میں 2-4 جملوں کی بات تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ میں کر لیتا ہوں. یہ ان بیچاروں کا نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے اور آپ جا کے اچھا جی. فرقان الحق ولد شمیم الحق, عشاء عارف بنت محمد عارف, یہی نام ہے دلہن کا. مہر 1 لاکھ روپے. دلہن کے وکیل آپ نے اجازت دی کہ 1 لاکھ مہر میں عشاء عارف بنت محمد عارف کا نکاح فرقان الحق ولد شمیم الحق سے کروں. اجازت ہے جی؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب فرقان الحق آپ ہیں نا؟ جناب فرقان الحق ول شمیم الحق, میں نے 1 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح عشاء عارف بنت محمد عارف سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے. جزاک اللہ. مصعب صدیقی ول محمد وسیم صدیقی, میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح حدیقہ خان بنت نعیم خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے. ماشاءاللہ. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے دونوں نکاحوں میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان نکاحوں کی برکتیں ان دونوں جوڑوں کو تا دم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا, برکتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر فساد سے دونوں کے خاندانوں کی حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ دونوں کو. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ مبارک. ایک سیلفی میرے ساتھ ہو جائے بھائی کی, جلدی لے لی, جلدی سے دبا دیں, جلدی سے بٹن دبا دیں. اس کے پاس موبائل ہے بھائی, چلیں اس میں آ گیا نا, اس میں نہیں آیا. ابھی اس کیمرے میں نہیں آیا, نکاح ریکارڈ نہیں کیا آپ نے. جلدی جلدی جلدی, اسپیڈ 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 اسپیڈ, دبا دو دبا دو. چلیں چلیں چلیں, آ جائیں آپ, آ جائیں بھائی, آ جائیں بھائی, آ جائیں. اللہ مبارک کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہاں رہتے ہیں؟ اچھا ہمارے گاؤں کے ہی ہیں اس کا مطلب. چلیں بھائی مجھے سوال جواب کی. اچھا بھائی آپ لوگ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, سائڈ پہ ہو جائیں. سوال رہ گئے ہیں. کیا جائے نماز میں کپڑا استری کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. اس بہانے جائے نماز کی بھی استری ہو جائے گی.
مفتی صاحب وطر کی نماز میں جو دعائے قنوت حنفی حضرات پڑھتے ہیں اس کی جگہ وہ والی پڑھ سکتے ہیں جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں؟ دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، اللہم انا نستعینک والی بھی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی بھی، اور ان میں افضل ہمارے نزدیک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ افضل ہے، جائز وہ بھی ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ باقی یہ افضل کیوں ہے اللہم انا نستعینک والی، اس پر میں ایک کلپ پورا دلائل سے ریکارڈ کروا چکا ہوں، وطر کا طریقہ جو میرے ایک کلپ ہے مدلل ریفرنسز کے ساتھ، تو اس میں پورے دلائل میں دے چکا ہوں، وہ کلپ دوبارہ سن لیں، دیکھ لیں آپ۔ فرض نماز قضا ہو جائے اور دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پھر پہلے قضا نماز پڑھی جائے جبکہ جماعت جانے کا خطرہ ہو؟ بے شک خطرہ ہو لیکن پہلے قضا نماز پڑھیں، پہلے قضا نماز پڑھیں، بے شک جماعت چلی جائے۔ مفتی صاحب اگر کسی عورت بچے کو کوئی عورت دودھ پلایا ہو تو اس کے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکے کی بہن سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی کسی عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو اس عورت کے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکے کی بہن سے ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ دیکھو جس بچے نے عورت کا دودھ پیا اس بچے کا اس عورت کی کسی بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس بچے کے علاوہ کا ہو سکتا ہے جنہوں نے دودھ نہیں پیا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس نے دودھ پیا ہے نا، تو جس عورت نے دودھ پلایا وہ دودھ پینے والے بچے کی ماں بنے گی، اس کے بہن بھائیوں کی ماں نہیں بنے گی، وہ نامحرم ہی رہیں گے، لہذا اس کے بہن بھائیوں کا نکاح اس کے دیگر بچوں سے اس کے یعنی جائز ہے۔ مفتی صاحب کسی بندے کا نظر بد لگتا ہو اور وہ جان بوجھ کے ماشاء اللہ نہ پڑھتا ہو تو اسے گناہ ملے گا؟ ہاں کیوں نہیں ملے گا، لوگوں کو نقصان پہنچانا گناہ ہے۔ مفتی صاحب آزاد کشمیر ٹیچر عثمان صاحب اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو، یہ کیا لکھا ہے، رین واٹر ہارڈ ورک، کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا، یا تو آپ کے پاس کوئی خلیفہ ہو امام مہدی جیسا کہ بادشاہ کو ہٹا کے وہ خلیفہ لا رہے ہو آپ، بھائی بادشاہ جائے گی تو جمہوریت آ جائے گی، تو آپ کا کیا خیال ہے دنیا میں کہیں فیئر جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ امریکہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور جو خون خرابہ ہوگا اور جو وسائل پہ قبضہ ہوگا، یہ پتہ نہیں کون سے کوئی فرشتوں کی حکومت لانا چاہتے ہیں اس زمانے میں جو ان کے پاس ہے نہیں۔ جیسا بھی ہے سعودی عرب، اس میں جو خامیاں ہیں ان خامیوں پہ بولو، آپ کسی نے منع نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہاں کی گورنمنٹ کے خاتمے سے اسلام آ جائے گا، نا 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 نا، جو رہا سا اسلام ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا، حرمین میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن منفیت کا کوئی دنیا میں حل اور علاج نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ابھی حکومت اگینسٹ چل رہے ہیں۔ چلو حکومت اگینسٹ، میں کون سا اس حکومت کی تعریفیں کر رہا ہوں، لیکن یار کوئی بھی پازیٹیو کام ہو رہا ہے تو بھی آپ نے اس میں کیڑے نکال لے ہیں کہ یہ بھی غلط۔ فخر سے ہمارا سر بلند ہو جانا چاہیے تھا یار، حرمین کا دفاع ہمیں ملا ہے، ایک کام تو اچھا ہوا پاکستان میں، اس کو کہہ رہے ہیں سعودی عرب نے اپنی ناجائز بادشاہت کو بچانے کے لیے یہ کیا ہے۔ بھائی بادشاہت جائز ہے ناجائز ہے، بچنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ جائز ناجائز کی بحث میں آپ پڑھو، ہم نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ اگر یہ گئی تو کوئی اچھے کی امید مت رکھو۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہو سعودی عرب میں بادشاہت ختم ہو گئی تو کوئی خیر کے چشمے پھوٹیں گے وہاں سے؟ سعودی عرب پر تو پوری دنیا کی نگاہیں ہیں۔ اسرائیل جو گریٹ اسرائیل کا نقشہ بناتا ہے اس میں سعودی عرب کو بھی لے کر آتا ہے۔ آپ کو اس حکومت سے 100 اختلاف ہو، لیکن اگر آپ واقعی حرمین کے خیر خواہ ہو تو حکومت بچانے کی کوشش کرو گے، حکومت بچانے کی کوشش کرو گے۔ بھائی کچھ بھی ہو سعودی عرب کو نہیں دائیں بائیں ہونے دینا ہم نے، ٹھیک ہے کچھ صحیح کچھ غلط، تو جو غلط ہے اس پہ اگر آواز اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، ورنہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اسٹیٹ کے خلاف جب گئے تو بیڑا ہی غرق ہوگا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو سعودی عرب جانے سے تو ہم بچ جائیں گے؟ ہم سعودی عرب کا ڈیفینس کرتے ہیں عسکری لحاظ سے، فوجی طاقت ہمارے پاس ہے، اکنامکلی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اکنامکلی ہمیں سپورٹ کون کرتا ہے؟ سعودی عرب کرتا ہے۔ سعودی عرب گیا تو جو کچھ وہاں سے زکوٰۃ صدقے آ رہے ہیں وہ بھی جائیں گے۔ ہو سکتا ہے بھی سندھ حکومت وہاں سے کچھ زکوٰۃ کے پیسے لے کے گٹر کے ڈھکن لگا دے، لیکن یہ لوگ وہ بھی نہیں لگاتے نا، زکوٰۃ کے پیسے لیتے ہیں گٹر کے ڈھکنوں کے نام پہ، وہ بھی نہیں لگاتے، وہ بھی کھا جاتے ہیں، کیا کریں پھر؟ تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی والی باتیں کیا کرو، جذباتی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، منفی سوچنا چھوڑ دو، کچھ منفی بھی ہے کچھ صحیح بھی ہے کچھ غلط بھی ہے، لیکن ہر صحیح کو بھی غلط قرار دینا، ایک کام اچھا ہوا ہے۔ باقی جرنیلوں سے اختلاف کرو، کون کہتا ہے نہیں کرو بھائی، ایز اے ادارہ، ایک ادارہ جو ہماری عسکری جماعتیں ہیں، جو ڈیفینس کرنے والی جو ادارے ہیں، تو ان اداروں سے اگر نفرت شروع کر دی تو جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن نہیں ملے گی، وہ پھر کمزور پڑیں گے، اس سے گت ہماری بنے گی، سمجھتے ہو؟
اچھا خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تاریخ سے سبق نہیں لیتے لوگ، بلکہ الٹا کر رہے ہوتے، کہہ رہے عبد الرحمن ابن اشعث جیسے لوگ اب مارکیٹ سے کیا ہو گئے، شارٹ، شوگر ہے، شارٹ ہیں. صحیح ہے نا، ایک غلطی ہو گئی تھی. اجتماعی نظم میں شریعت نے کہا ہے برداشت کرو بھائی، برداشت کرو. کراچی میں ہر بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، رکشے کے پیچھے، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس لیے تھوڑا اس میڈیا کی دنیا سے باہر نکلو. اس میڈیا کو صرف اتنا استعمال کرو، علماء کے بیان سن لیا کرو، مسائل وسائل سن لیا کرو، اور حالات حاضرہ پہ ایسے صحافیوں کو سن لو جو پازیٹیو بات کرتے ہیں. بس موبائل بند کیا ایسی کی تیسے. باقی ہماری مرضی سے نہ میرے بھائی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نہ بنے گا. یہ بحث ہی اب ختم کر دو. یہ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے جن کو بڑے بھائی کہا جاتا ہے پیار سے. تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں تو کیا رونا. سعودی عرب میں سب چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے، اپنا آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. بادشاہ سلامت جو آرڈر دیتے ہیں بس ٹھیک ہے بھائی، بادشاہ نے آرڈر دے دیا، بولتے بھی نہیں ہیں، خوش ہیں. حالانکہ میں نہیں کہہ رہا سب کچھ صحیح ہوتا ہے وہاں پہ، سب کو پتا ہے. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم. کیوں نہیں جا رہے ہم ڈیٹیل میں، آپ کو پتا ہے. لیکن آرام سے سکون سے زندگی گزر رہی ہے سب کی. تو ہمارے ایک عالم نے کہا کہ وہاں جب ہم لوگ تھے سعودی عرب میں تو کسی نے کہا حضرت یہاں کوئی ایک شخص بھی بادشاہ کے خلاف نہیں ہے. نظام ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہے، کوئی ایک شخص بھی حکومت کے خلاف نہیں ہے. ہمارے استاذ نے کہا ہمارے ملک میں کوئی ایک بھی حکومت کے فیور میں نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو دونوں میں بیلنس کرنا، دونوں طرف تھوڑا اعتدال پہ لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ خیر، تو اس لیے ہم ڈپریشن سے مر نہ جائیں. میں جو بات لے کے چلا تھا اسی کی طرف آتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو اسلام کا ٹاپک میڈیکل سائنس ہے نہیں، نہ نیند اسلام کا ٹاپک ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ رہے رات کو جلدی سویا کرو تو وہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو وہ یہ میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ فجر کی نماز میں سہولت ہو، تہجد پڑھ سکو. تو اسی طرح میڈیکل سائنس کی کچھ باتیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں. وہ اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہم ایک صحت مند مسلمان بن سکیں. اور صحت ہوگی تو عبادت بھی ہوگی، حقوق بھی ادا ہوں گے، ملک بھی ترقی کرے گا، دشمنوں پہ ہماری دھاک بھی بیٹھے گی. سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ جو نیند سے میں نے بات کی تھی نا کہ کچھ باتیں ایسی ڈاکٹروں کی ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر کہتے تھے یہ کھایا کرو، پھر اب کہتے ہیں کہ فاسٹنگ ہونی چاہیے. اس کے بڑے تو مسلم فاسٹنگ تھی، اب اس کو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا نام دے دیا گیا ہے. تو ایسے مسلم شاور کو ہو سکتا ہے کچھ اور نام دے دیں آگے چل کے. تو دھلائی شاور، کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ بڑی ٹھیٹھ اردو استعمال کرتے ہیں حالانکہ اس کی جگہ کچھ انگلش کے الفاظ آ گئے. اب دیکھو گلاس اردو میں آب خورا، اردو میں گلاس کو اصل کیا کہتے ہیں؟ آب خورا. اب کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ اردو کا وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آب خورا لے کر آؤ. اگلا بولے گا پتہ نہیں کیا لے کر آؤ. میں نے ایک طالب علم کو کہا میری بخاری اٹھا کے لاؤ، میں نے مطالعہ کر رہا ہے. یہی طالب علم نہیں، سوری، اپنے گارڈ کو بولا، میں نے کہا بخاری اٹھا کے لاؤ، بخاری لے کر آؤ. بار بار بخاری کہہ رہا ہوں تو وہ بخاری سامنے رکھی ہوئی نہیں لے کر آ رہا. مجھے آ کے کہتا ہے وہاں تو مجھے کوئی بخارا نظر نہیں آ رہا. میں نے کیا مطلب بخارا؟ کہہ رہے شاید کوئی بخارات والے جو خوشبو کی دھنی ہوتی ہے، بخارے بخارات، وہ آپ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جان بخاری بول رہا ہوں میں، بخاری. تو آپ لے کر آئے گے آب خورا تو کچھ سمجھ میں آئے گا بھائی. اب انگلش کا یہ لفظ اردو میں گلاس جو انگلش کا لفظ تھا اب اردو میں کنورٹ ہو چکا ہے، وہ اردو ہی ہے. بم کہتے ہیں نا انگلش میں بم کو، اردو میں یہ لفظ کیا ہو گیا؟ بم. کیا خیال ہے؟ اب پرانے زمانے میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے، نئے زمانے کی اردو میں بم ہی ہے وہ. پیٹرول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پیٹرول. تو اب اردو میں پیٹرول بن گیا ہے. مئی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مئی کہتے ہیں، انگلش میں مے کہتے ہیں، لیکن اردو میں اب کیا بن گیا وہ؟ تو جو اہل زبان کسی لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ اسی زبان کا لفظ بن جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں مثال پتہ نہیں کس کی دے رہا تھا، مثال ہی ذہن سے نکل گئی کہ اردو کا ایک لفظ تھا وہ آب خورا نہیں یار، وہ مسلم چاول نہیں. خیر بیان کی طرف چلتے ہیں، شاید مثال ذہن میں آ جائے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کیوں بیان کر رہا تھا میں؟ بس ختم، بیان ختم. ریلیکس ریلیکس. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیند کے حکام بھی بتائے. ہاں گورے کیا کرتے تھے؟ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھاؤ. اب فاسٹنگ کی طرف آ گئے نا، روزہ بھائی اس کے بڑے فائدے ہیں، شدید بھوک لگاؤ وغیرہ وغیرہ. ہاں جو جم وم جاتے ہیں ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں، یاد رکھو، کیونکہ وہ تو نارمل لائف سے ہٹ کر ہے نا. ان کو وہ پھر جم ٹرینر سے پوچھو. نارمل آدمی کے لیے یہی ہے اسلامی تعلیمات، 2 ٹائم کھائے اور بھوکا رہ کے کھائے اور تھوڑی سی بھوک باقی رکھے. تو اسی طرح نیند کے بارے میں جو آج کل کہا جا رہا ہے نا 8 گھنٹے کی نیند ضروری، 10 گھنٹے کی نیند ضروری، بھائی ایسا نہیں ہے. اتنے سوتو مت بنو، اتنے سوتو مت بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے اکابر بزرگان دین جو اسلام کو فالو کرتے تھے ان کی سیرت میں اتنی لمبا سونا نہیں تھا، اتنا لمبا سونا نہیں ہے ان کی سیرت میں.
دیکھو بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ سوتا ہے, میرا خیال ہے وہ 22 گھنٹے سو رہا ہوتا ہے, 2 گھنٹے جاگتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی نیند کیا ہوتی ہے, آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیر تک نہیں سوتے تھے, ہاں تھوڑا سوتے تھے, لیکن اس آپ کی جو سلیپ کوالٹی تھی وہ بہت زبردست تھی, وہ بہت گہری نیند سویا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ڈاکٹروں کے ٹاپک میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, کیونکہ فوراً کلپ آنا شروع ہو جاتے ہیں, مولوی غلط کہہ رہے. 4-5 گھنٹے رات کو اگر کوئی سو جائے گہری نیند, بے ہوش والی نیند بہت ہے اس کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دن میں آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لے اور یا 1 گھنٹہ کر لے, دن میں بھی سوئے لازمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, دوپہر کو لازمی قیلولہ کیا کرو, آرام کیا کرو, اس لیے کہ شیطان آرام نہیں کرتا. 3 ٹائم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا سونے کا, 3 ٹائم آپ کا عام معمول تھا سونے کا. ایک گہری نیند, رات کی نیند, وہ جلدی سو کے صبح تہجد میں جلدی اٹھ جانا. پھر بہت لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے وہ, اتنی لمبی تہجد پوری رات سو کے ممکن ہی نہیں ہے, 7-8 گھنٹے سو کے وہ پاسبل ہی نہیں ہے. گہری نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے رات جلدی, وہ چند گھنٹوں کی نیند ہوتی تھی, گہری نیند. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول تھا بڑی لمبی تہجد, جس میں سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی جا رہی ہے, بڑی لمبی تہجد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد, یعنی اذان اور فجر کی نماز میں جتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں 2 سنتیں پڑھ کے آپ تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا شارٹ نیپ. وہ گہری نیند نہیں ہوتی تھی, ہلکی سی ہوتی تھی, اس میں ایسے سہارا لے کے ہلکی سی نیند ہوتی تھی. وہ نیند آپ کو دوبارہ فریش کر دیتی. وہ فجر سے پہلے آپ آج کل کے زمانے کے حساب سے میرا خیال ہے 10-15 منٹ 20 منٹ ہو گئے. اس کے بعد دوپہر کو قیلولہ, دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام, یہ کافی ہے. یہ ٹوٹل ملا کے میرا خیال ہے 6 گھنٹے بنتے ہوں گے. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سو رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا ایکچولی تمہاری نیند ابھی کم ہے, 7 گھنٹے پورے کرو. پوستی تم 7 گھنٹے تم رات کو بھی سوتے ہو, پھر آفس میں بھی تم جھومتے رہتے ہو. تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کو لفٹ نہ کرایا کریں. ہاں نیند گہری ضروری ہے, آج کل گہری نیند نہیں ہے, وہ پھر 10 گھنٹے بھی کافی نہیں ہے. آج کل پتہ ہے کیسے سو رہے ہوتے ہیں, سوتے ہوئے آدمی سے پوچھے سو رہے ہو, کہتے ہاں سو رہا ہوں. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ گہری نیندیں ختم کیوں ہو گئی ہیں؟ چائے کی وجہ سے, کافی کی وجہ سے, اور موبائل مسلسل دیکھنے کی وجہ سے, سمجھ رہے ہو, دوسری شادی کی باتیں کرنے کی وجہ سے. کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, باتیں کر کر کے دوسرے کو بھی ٹینشن دے رہا ہے, خود بھی ٹینشن میں آ رہا ہے. تو یہ ٹینشنیں ہیں جو آدمی کی نیندیں اڑا رہی ہیں. پھر کوئی فزیکل کوئی ورک تو ہے ہی نہیں, بھاگنا دوڑنا چلنا پھرنا, ٹھش پش پر کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے پراٹھے کھا کے, تو ظاہر ہے بیڑا غرق ہوگا سب چیزوں کا. تو اس لیے نیند کا جو ہے نا, ہم صحابہ کرام وہ بھی قرآن کیا کہ قلیلم من اللیل ما یہجعون, یہ لوگ رات کو تھوڑا سوتے ہیں. تھوڑے کا مطلب اتنا تھوڑا نہیں کہ آدھا 1 گھنٹہ, اتنا نہیں جتنا انگریز سوتے ہیں. تو کھانا بھی اسلام میں کوالٹی کا کھانا ہو, کم ہو. سونا بھی اسلام میں کوالٹی کی نیند ہو, لیکن اتنی لمبی نہ ہو جو گوروں نے ہمیں جس نیند پہ ڈال دیا ہے, سوتے ہی رہتے ہیں. حالانکہ وہ خود نہیں سو رہے ہوتے, ہمیں ڈال دیا انہوں نے. تو آپ رات کو تجربہ کر کے دیکھو, 9-10 بجے آپ سو جاؤ گہری نیند, تو آپ دیکھو آپ 2:30-3 بجے بالکل فریش ہو گیا, ایک دم فٹ فاٹ. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں جو موضوع لے کے چلا تھا وہ یہ چلا تھا کہ میڈیکل سائنس نبی کا موضوع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے وہ 4 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ اچھا انسان بننے کے لیے نبی سے وہ 4 چیزیں ہمیں لینی پڑیں گی. اپنی مادی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے تو آپ کاروباری لوگوں سے رابطے کریں, ڈاکٹروں سے رابطے کریں, انجینئر سے رابطے کریں, سائنسدانوں سے رابطے کریں, وہ آپ کی مادی زندگی بہتر ہوگی. لیکن مادی زندگی کو بہتر کرنا یہ جانور بھی کرتے ہیں. کیا خیال ہے, مرغی جب انڈے دینے لگتی ہے تو تھوڑا سا گھر بناتی ہے, چڑیا جب انڈے دینے لگتی ہے گھونسلہ بناتی ہے سردی گرمی سے بچانے کے لیے, جانور بھی بیماریوں میں کچھ جڑی بوٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اپنی مادی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے میرے بھائی جانور بھی ایفرٹ کرتا ہے, انسان بھی کرتا ہے. تو اس بیس پہ انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ کو فضیلت اس بیس پہ ملے گی نہیں قیامت کے دن یا دنیا میں کہ آپ اپنی مادی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ کون سا تیر مار لیا آپ نے, تو جانور بھی کرتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. انسان کو فضیلت ان 4 چیزوں کی وجہ سے ملے گی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کے نبی کا کام ہے قرآن پڑھ کے سنانا اللہ کا کلام. تو جو قرآن